ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں گھر کر چکی ہیں جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے یا اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور تیز رفتاری کے ساتھ لوگوں میں اس قدر عام ہو رہی ہے کہ لوگوں میں یہ تصور ہی نہیں رہا کہ یہ ایک سنگین جرم ہے، ایک عظیم گناہ ہے۔ وہ گناہ جو ہے خیانت، جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ معاشرے میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہم اس خیانت کو گویا کہ امانت کا نام دیکھ کر اس کو کرتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے وبال سے غافل ہیں کہ اس کو کریں گے تو بظاہر کسی کا مال ہڑپ کر لیں گے، بظاہر ہم دنیاوی لذتیں اس سے حاصل کر لیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا اور آخرت میں اس کا وبال کیا ہوگا، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ دغا نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور امانت کے معاملے میں تم خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ تو اس میں خیانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وبال کو اور اس کی برائی کو بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ و رسول سے دغا نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور لوگوں میں کے درمیان بھی تم جو ہے خیانت سے اپنے آپ کو روکے رکھو، امانت داری اپناؤ۔ تو اب یہ خیانت کہتے کس کو ہیں؟ شرعاً اس کو آپ کو کوئی مال دے دے کہ اس کو چند دن کے لیے آپ رکھ لو، بعد میں لے لوں گا، تو اب اس مال میں آپ تصرف کرنا، اس کو استعمال کرنا، یا یہ کہ وہ جب مانگنے کے لیے آئے اس کو ہڑپ کر جانا، دینا ہی نہیں، انکار کر دینا، حقیقتاً یہ خیانت ہے۔ لیکن صرف خیانت میں یہی چیز شامل نہیں ہے، خیانت میں بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جس کو خیانت کہتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ ایمان میں بھی خیانت کی جاتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے جو انہوں نے کفر کیا، اس کی مثال اللہ نے قرآن بیان فرمائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یعنی یہ دو ایسی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ہم نے عبدین من عبادنا صالحین، یعنی دنیا میں جو نیک بندے ہیں ان میں سے انہیں ہم نے شوہر عطا کیا تھا۔ یعنی اسے نبی سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی ان کے شوہر بن کے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود نبی ہم نے عطا کیا، فخانتاہما، انہوں نے ایمان کے معاملے میں اس نبی سے خیانت کی، یعنی ظاہراً بیوی بن کر رہی، لیکن باطناً جو ہے وہ دشمنوں سے ساز باز کر کے وہ جو ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی رازوں کو فاش کرتے رہے، یہاں کی باتیں وہاں دشمنوں کو لے جا کر پہنچاتے رہے، اور آخر کار انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ تو یہ ایمان کے معاملے میں خیانت ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا، اب جو ہے اس کے باوجود جو ہے منافقت اختیار کرنا، یہ خیانت ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا،
یہ بھی ایک طریقے سے خیانت ہے۔ اور ایک خیانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا دوسری جگہ سورہ غافر میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے چوری چھپے نگاہ کو، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم نے سینے میں چھپا رکھا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی سب جانتے ہیں کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ گناہ ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راستے کی طرف ہو، کوئی عورت جا رہی ہو، اس کی طرف نظر کرنے میں 10 لوگوں اس کے ذہن میں آئے اور وہ دیکھنے سے کترائے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی چھپ کر جو ہے غیر محرموں کی طرف دیکھے، یا ایک کہ موبائل کی صورت میں وہ غیر محرموں کو دیکھنے میں حد پار کر جائے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ جہاں تم اوپن طور پر دیکھنے سے تو بچ سکتے ہو، خفیہ طور پر جو ہے تم اگر دیکھنا چاہو تو یہ بات ذہن میں رکھو، جس گناہ کو، خیانت کو، آنکھ کی خیانت کو تم کر رہے ہو، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کی خیانت جو تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی ظاہراً کرو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بند کمروں میں بھی خیانت کرو گے، اس طریقے سے آنکھ کی خیانت ہوگی، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ چیز ہیں اور اس کو چھپائے رکھے ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ خیانت کی صورت اور بہت ساری صورتیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خیانت کے تعلق سے ذکر فرمایا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اس کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، ایک یہودیوں کی ایک ٹرائب ہے، انہوں نے غداری کی تو آپ نے ان کے قلعے کو کیپچر کرنے کے لیے محاصرہ کر لیا اور آپ نے فتح پا لی۔ اب معاملہ یہ آیا کہ چونکہ بار بار یہ لوگ دغا کر رہے ہیں، یہ یہودی، ہم ان پر صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ سب کو بلا کر امن کا معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ یہودی جو ہے پیچھے سے بار بار اس امن کو توڑ رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اب دغا کرنے کی وجہ سے حملے کا پلان کیا، اور پھر جو ہے اس میں کامیابی ملی۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ بار بار دغا کر رہے ہیں، اگر ان کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر یہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، لہذا ان کے تعلق سے کچھ فیصلہ ہونا چاہیے مضبوط۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا تم جو ہے ہم میں سے کسی ایک کو چنو جو تمہارے معاملے میں جو ہے فیصلہ کرے، تو انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو چنو، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور کرنی ہوگی۔ تو یہودیوں نے کہا لیکن اس سے پہلے ہم کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے صحابی میں سے جو جان پہچان کے تھے حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ انہیں آپ بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ فیصلہ کرنا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا۔ اب یہودیوں نے میٹنگ کی، گفتگو کرنا شروع کی، تو انہوں نے پوچھا اے ابو لبابہ یہ بتاؤ سعد بن معاذ ہمارے خلاف کیا فیصلہ کرنے والے ہیں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اتنا کہا اشارے سے کہ تمہارے قتل کا حکم ہے، اس لیے کہ تم بار بار موقع دینے کے باوجود ہو اور تم پیچھے سے جو ہے حملے کی پلاننگ کر کے مسلمانوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اشارتاً یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو ہے وہ فیصلہ تمہارے قتل کا کرنے والے ہیں۔ جو ہی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات جو رسول اللہ اور صحابہ کے درمیان تھی، اس راز کو انہوں نے فاش کر دیا، اب یہودیوں کو بتا دیا۔ الغرض فیصلہ تو وہ ہوا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اب جب بات وہاں پہنچی، فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور یہ آیت کریمہ لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں دغا نہ کرو، یعنی ان کی بات کو افشا نہ کرو، دوسروں تک نہ پہنچاؤ، وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں ہیں اس میں خیانت نہ کرو۔ جو ہی یہ بات جو ہے
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر پڑی کہ آیت نازل ہو چکی ہے، تم نے راز فاش کر دیا ہے۔ اب فوراً انہیں شرمندگی ہوئی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب وہ ایک رسی لیے اور مسجد نبوی گئے اور وہاں اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ آج بھی آپ مسجد نبوی جائیں گے، آپ پلر پہ دیکھیں گے کہ ستون ابو لبابہ آج بھی لکھا ہوگا، اس ستون پر آج بھی وہ نشانی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ عہد کر لیا جب تک کہ میرے توبہ کے تعلق سے کوئی آیت نازل نہیں ہوگی یا اللہ کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آئے گا، تب تک جو ہے میں اپنی رسی کو نہیں کھولوں گا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کر لیتا ان کے لیے، اور میں بھی معاف کر لیتا۔ آپ سوچیں کہ ظاہراً کہ ایک راز، ایسے راز کو انہوں نے فاش کر دیا جو رسول اللہ اور صحابہ کے درمیان تھے، لیکن صحابی رسول تھے، فوراً نادم ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ میرے پاس آتے تو میں یقیناً انہیں معاف کر دیتا۔ یعنی اتنی بڑی غلطی، ظاہراً غلطی ہونے کے باوجود سرکار کی رحمت دیکھیے جوش میں آتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ یعنی تمہارے خلاف کام کریں اور مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اس کے باوجود بھی صحابہ کو کہتے ہیں آ جاؤ میرے دامن میں، میرے پاس آؤ گے تو میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کر دوں گا اور خود بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن چونکہ ابھی جو ہے ابو لبابہ نے یہ عہد کر لیا ہے اور اپنے آپ کو باندھ دیا ہے، جب تک کہ اللہ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، اب میں جو ہے انہیں کوئی بات ان سے نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تقریباً 7 دن تک بندھے رہے۔ 8ویں دن معافی کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا۔ ابو لبابہ نے کہا کہ جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری رسی کو نہیں کھولتے میں ہرگز اپنی رسی کو نہیں کھولوں گا۔ سرکار تشریف لائے، غلام تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسی کو کھولا، سینے سے لگایا اور انہیں یہ جو ہے خوشخبری سنائی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے راز کو افشا کرنا، اس کو بھی رہے قرآن میں فرمایا لا تخونوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی جو ہے امانت میں خیانت نہ کرو۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت دیکھیں، چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے فوراً نادم ہو جاتے، اور جب تک کہ توبہ کے تعلق سے کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوتی، رسول اللہ خوشخبری نہیں دیتے، تب تک کہ جو ہے وہ خاموش نہیں رہتے، بلکہ اپنے آپ کو کبھی ستون سے باندھ کر اور ہمیشہ روتے رہتے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک میاں بیوی کے درمیان یا ایک فیملی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو، ہم اس راز کو فاش کر دیتے ہیں۔ کوئی سوسائٹی کا معاملہ ہو، راز فاش کر دیتے ہیں۔ کسی کی جو ہے جائیداد کو غصب کر لیتے ہیں یا مال و دولت کو مار کر کھا جاتے ہیں، لیکن آنسو تو دور کی بات، ذرہ برابر غم بھی ہمیں نہیں ہوتا، اور سینہ اکڑ کر ہم چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ ان آیتوں پر غور کرے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ خیانت کیا ہے۔ اب اگر کوئی خیانت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ لا دین لا لمن لا امانت لا، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ یعنی جو خائن ہے، خیانت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے، کوئی بھی عیب اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں 2 عادتیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 عادتیں، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جو ہے خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب ان دونوں حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیں، سرکار نے فرما دیا کہ اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور مومن جو ہے نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی خیانت کرتا ہے۔ اب اس 2 حدیث کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ میں جانچیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے گھر والوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں سے مارکیٹ میں کتنی خیانت کرتے ہیں،
بزنس کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، جاب کے معاملے میں ہو، دولت کے معاملے میں ہو، کتنی خیانت کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور پھر بھی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا مومن. یہاں تک کہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں وہ شخص منافق ہے. اس کے اندر منافق کی علامت پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ نماز ادا کرتا ہو اور روزہ کرتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو. صاف طور پر سرکار نے فرمایا کہ وہ آیت المؤمن منافق ثلاثۃ، کہ منافق کی علامت 3 ہے. اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. سرکار فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز ادا کرے، کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرے. سوچیں، 3 باتیں سرکار نے فرمائی یہ منافق کی علامت میں سے ہے. ہم عہد کرتے رہتے ہیں، وعدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو توڑتے رہتے ہیں، اور جب بولے تب زبان سے صبح سے شام تک جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر ہم جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، اور امانت کے معاملے میں خیانت میں ہم ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں آنے والی ہولنا کیا جو خیانت کے تعلق سے ہے، اس کے تعلق سے بھی فرما دیا کہ قیامت میں اس کا حال کیا ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خیانت کی مذمت اور اس کا گناہ کیا ہے اس کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت میں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم آؤ اور تمہارے کندھے پر اونٹ بڑبڑا رہا ہو، اور پھر مجھ سے کہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. تو میں یہ کہوں گا کہ میں تمہارے اوپر تبلیغ کر چکا ہوں، ساری باتیں پہنچا چکا ہوں، اب میں اس کا ذمہ دار نہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ دنیا میں خیانت کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں اس کا وبال کیا ہے. اب قیامت کے دن تم نے اونٹ کے تعلق سے خیانت کی تھی، اب وہی خیانت تمہارے گردن پر ہوگا، اسی کو لے کر آؤ گے، اس وقت مجھ سے کہو گے یا رسول اللہ مدد کیجئے، تب میں یہی کہوں گا دنیا میں میں تبلیغ کر چکا ہوں، یعنی وبال بتا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تم باز نہیں آئے. اب قیامت کا منظر ہے تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. اتنا ہی نہیں، آگے پھر دوسری مثال سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ تم آؤ اور تمہاری گردن پر بکریاں چیخ رہی ہو، اور تم مجھ سے کہو یا رسول اللہ مدد کیجئے، تو میں یہی کہوں گا آج یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تبلیغ کر چکا ہوں. پھر سرکار نے تیسری مثال بیان فرمائی. سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم آؤ اور تمہارے گردن پر ایک انسان چیخ مار رہا ہو اور تم مجھ سے مدد طلب کرو، میں یہی کہوں گا آج کچھ نہیں ہوگا بلکہ میں دنیا میں تمہیں تبلیغ کر چکا ہوں. پھر چوتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تمہارے گردن پر بڑے کپڑوں کے گٹھر رکھے ہو اور تم کہو رسول اللہ سے مدد مانگو، تو میں یہی جواب دوں جو میں نے پہلے دیا تھا. پھر پانچویں مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ سونے چاندی کی گٹھری تمہارے گردن پر رکھی ہوئے، سونے چاندی رکھی ہوئے، اور تم قیامت کے دن آؤ مجھ سے کہو کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے. میں میرا جواب یہی ہوگا آج کے دن میں تبلیغ کر چکا ہوں دنیا میں، اور تمہیں حساب کا دن ہے، حساب دینا ہوگا. یہاں تک کہ 5 مثالیں سرکار نے دی ہے. اونٹ کی مثال دی ہے، بکری کی دی ہے، سونے چاندی کی دی ہے، اور انسان کی دی ہے. اس طریقے سے 5 مثال دی. یعنی انسان کے تعلق سے انسان کو دھوکہ دیا ہے، اس معاملے میں اس سے خیانت کی ہے. تو اب وہ ساری چیزیں قیامت کے دن جتنے خیانتیں کی ہے گردن پر لدی ہوں گی وہ ساری چیزیں،
اور قیامت کے دن ایسا ہی آئے گا، سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہی ہے جس نے انسان کے معاملے میں بھی خیانت کیا ہے، بکری جانور کے معاملے میں بھی خیانت کیا ہے، کپڑوں کے معاملے میں بھی خیانت کیا ہے، سونے چاندی کے معاملے میں بھی خیانت کیا ہے، آج اسے جو ہے مزہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ نے تو اس وقت تو فرما دیا کہ آج جو ہے تم کو سزا بھگتنی ہے، میں تبلیغ کر چکا ہوں۔ محدثین اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ابتداءً عبرت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ یہ فرمائیں گے کہ تمہیں جو ہے بھگتنا، حساب دینا ہے، حساب دیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن آخر میں رسول اللہ پر جو ہے رحمت کا غلبہ ہوگا، تب جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ایک ایک کر کے رسول اللہ نے گنا دیا کہ خیانت کیا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، خیبر فتح ہوا اور پھر جو ہے بہت سارا مال و دولت ہمارے ہاتھ لگا، اس میں سونے چاندی نہیں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، غلے کپڑے وغیرہ تھے، تو ہم اٹھا کر لا رہے تھے۔ ایک وادی میں رکے تو ایک شخص رفاع بن زید نامی ایک غلام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کپڑے کی گھٹری تھی وہ ایک جگہ رکھی ہوئی تھی۔ اب اس رفاع بن زید نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے جو ہے اس رسول اللہ کے اس کپڑے کی گھٹری کو کھولنا شروع کیا۔ جو ہی وہ کھول رہا تھا، ایک تیر کسی نے دشمن نے پیچھے سے مارا، سیدھا سینے میں لگا، فوراً وہ فوت ہو گئے۔ جب ان کو فوت ہوتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، خوشخبری ہو یا رسول اللہ اس ذات کے لیے جو شہید ہو گیا، یعنی دشمن کی تیر لگنے کی وجہ سے یہ شہید ہو گیا، اس کے لیے تو خوشخبری ہے، جنت میں پہنچ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، تم شہید سمجھ رہے ہو، جنتی سمجھ رہے، ہرگز نہیں۔ فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جو چادر خیبر کے مال غنیمت سے اس نے بغیر پوچھے اٹھا لیا تھا، سرکار فرماتے ہیں وہ اس کے حصے کی نہ تھی، اس نے اٹھایا تھا، یہ چادر جو ہے ایک شعلے کی صورت میں اس کے اوپر جل رہی ہے۔ اور پھر جب اس بات کو صحابہ نے سنا حیران رہ گئے، ہم تو شہید سمجھ رہے تھے، لیکن ایک چادر کی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں ہرگز نہیں، چادر اس کے اوپر جو ہے عذاب بن کر جل رہی ہے۔ اور پھر جب اس بات کو سنا، ایک شخص آئے، جوتے کا تسمہ، شو لیس کتنا ہوتا ہے، شو لیس کی حیثیت کیا ہے، شو لیس لے کر جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جو ہے جب فتح ہوئی تو میں نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ نہیں چھوڑا، چھوٹی تو رسی تو ہے، شو لیس تو ہے، لیکن سرکار نے فرمایا چونکہ خیانت ہوئی تھی، بغیر اجازت کے مال تقسیم کیے، تم نے اٹھا لیا تھا اس چیز کو، سرکار نے فرمایا خیبر کے دن پایا تھا، یہ تسمہ بھی تیرے لیے آگ ہے۔ اب اس حدیث سے آپ سوچیں، ظاہراً جو ہے وہ شخص شہید ہو گیا ظاہراً، لیکن سرکار فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ چادر اس نے بغیر اجازت کی لی ہے تو جو ہے وہ آگ کی صورت میں وہ جل رہی ہے، اور جوتے کا تسمہ، شو لیس بھی جو ہے اتنی چھوٹی چیز بغیر اجازت کے جو ہے خیانت اگر کوئی کرے تو سرکار فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے آگ ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جو ہے لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، امانت میں خیانت کر لیا ہے، لاکھوں روپے کے جو ہے ڈھکوسلے پن لوگوں کو دکھا کر جو ہے اپنے دوسروں کا مال ہڑپ لیا ہے اور دھوکہ دیا ہے، اب آپ کیا سوچا ہے انہوں نے کہ زندگی تو ایسے ہی گزر جائے گی، جب قیامت کے دن آئیں گے کیا ایسا نہیں ہوگا، وہی مال لے کر جو ہے وہ شخص جو ہے سارے لوگوں کے سامنے آئے گا، رسوا ہوگا اور اس طریقے سے جہنم کے عذاب میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور یہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ بڑھاپے تک رہے گا، تو کیا وہ سکون سے رہے گا ایسا شخص؟ ہرگز سکون، حرام مال کھا کر، دوسروں کے مال کو ہڑپ کر کے، امانت میں خیانت کر کے کبھی وہ شخص سکون میں نہیں رہ سکتا، اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ اتنی نہیں بلکہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے، سارے گناہ تو اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سارے گناہ تو شہید کے معاف ہوتے ہیں، لیکن جو خیانت دنیا میں کی ہے وہ گناہ اس کے گردن پر لٹکے ہوتے ہیں۔
آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے نقل فرمایا اور پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جو خائن ہوگا، دنیا میں خیانت کیا ہے، کسی کا مال جو لیا تھا اس میں تصرف کیا ہے، یا یہ کہ اس کو کھا گیا ہے، بغیر پوچھے استعمال کیا ہے، اس شخص کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں جو خیانت کیا ہے اب جو ہے آخرت میں تو اس کو ادا کر دے، جس سے لیا تھا اس کو ادا کر دے۔ تو عرض کر دے گا مولا تبارک و تعالیٰ دنیا فنا ہو چکی، مٹ چکی، ہم آخرت کے مقام میں ہیں، وہ چیز میں کہاں سے لاؤں؟ اس چیز کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اسے جہنم کی ایک وادی کے پاس لے جایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے دیکھ جہنم کی اس وادی میں وہ مال تو نہیں ہے۔ اب وہ جھانکے گا تو اسے جو دنیا میں خیانت کیا تھا وہ مال اسے جہنم کی وادی میں نظر آئے گا، کہا جائے گا جا اسے اٹھا لے اور لا کے جو ہے امانت ادا کر دے۔ اب وہ جہنم کی وادی میں اترے گا، کسی طریقے سے جلتے ہوئے اس امانت کو اپنے گردن پر لاد کر لائے گا، جو ہی باہر جو ہے نکلنا چاہے گا وہ امانت پھر جہنم میں گر جائے گی اور پھر جو ہے لڑکتے ہوئے گہرائی تک پہنچے گی۔ یہ شخص پھر جائے گا اور جو ہے گہرائی میں جا کر اس امانت کو اٹھائے گا، کندھے پر رکھ کر پھر جو ہے قریب آئے گا کہ وہ جہنم سے باہر نکلے، پھر وہ لڑک کر جو ہے پھر گر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے اسے یہ سزا ملتی رہے گی، یعنی امانت نکالنا چاہے گا جہنم میں وہ گرتا ہی جائے گا، یہ سزا جو ہے یہ چلتی ہی رہے گی قیامت تک۔ پھر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امانت صرف یہی نہیں کہ صرف جو ہے دوسروں کے مال کو دبا لے یا نہ دے، امانت نماز بھی ہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ فرماتے ہیں وضو بھی امانت ہے، اس لیے صحیح ڈھنگ سے وضو کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کسی سے مال لو، یہ بھی تمہارے لیے امانت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس آیت کو نہیں سنا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ جو ہے کہ جو کسی سے امانت لو اللہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے اس کو ادا کرو۔ اب آپ خود سوچیں کہ امانت کو اتنا آسان ہم نے سمجھ لیا کہ کسی سے بھی لے لیا اور جو ہے اس کو دبا دیا، اس کو استعمال کر لیا، اور جو ہے ہر معاملے میں، بیت المال کے معاملے میں ہو یا آپسی تعلق کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں خیانت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لا لمن لا امانت لا، اس کا کوئی دین نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ اور مومن وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر خیانت کی چیز پائی جائے، وہ جھوٹا ہو۔ ایک چیز ان احادیث کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، آخرت کے عذاب کو سوچیں، قبر کے وبال کو سوچیں، اور پھر سوچیں کہ کیا ہم نے کسی کے تعلق سے خیانت تو نہیں کی اور کسی کے معاملات میں جو ہے ہم نے الٹا تو نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی تم سے مشورہ طلب کرے اور تم جانتے ہو کہ صحیح مشورہ یہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی غلط مشورہ دو گے تو فرمایا یہ خیانت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیت المال کا مال جو ہے یہ امانت ہے قوم کی، اس میں سے سرکار فرماتے ہیں سوئی کے برابر بھی اگر کوئی لے گا قیامت کے دن وہ اپنے گردن پر لے کر آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ اور فرمایا مجلس بھی تمہارے لیے امانت ہے، کہ وہ مجلس جس میں جو ہے آپ سیکرٹ گفتگو کر رہے ہو قوم کی بھلائی کے لیے، لیکن قوم میں پتہ نہیں چلنا چاہیے تاکہ نقصان نہ ہو، ایک نکل کر اس راز کو فاش کر دیتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان آپسی معاملات ہوتے ہیں، اس راز کو جا کے شوہر یا بیوی دوسرے تک پہنچاتی ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ یہ جو ہے اعتماد کرتے ہیں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا را دوسرے کو تک نہ پہنچائے، آپ نے دوسرے تک پہنچا دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ الغرض ایک آنکھ جو نعمت آپ کو عطا کی اللہ نے، یہ ہاتھ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس سے ظلم کرو گے، دوسروں کا مال ہڑپو گے، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر آنکھ جو نعمت ہے غیر محرموں کی طرف دیکھو گے، یہ بھی خیانت ہے۔ الغرض دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، ایک لمبی فہرست خیانت کی ہے۔ دکان میں آپ دیکھیں، آپ جو ہے ایک بزنس مین ہے، 1000 کی چیز اس نے 10 چیزیں مانگی،
ایک جو ہے ایسی چیز اس میں بیچ میں آپ نے ڈال دیا جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے جو ہے جس نے وہ مانگا تھا وہ نہیں، بلکہ جو ہے اس میں کچھ کمیاں ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر بندہ جاب کرتا ہے اور جاب کے معاملات میں بھی جو ہے پورا ٹائم نہیں دیتا، تنخواہ پوری لے لیتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور آدمی کوئی چیز جو ہے دکاندار دے دیتا ہے، گوشت لینے کے لیے گیا لیکن مرغی مر چکی تھی، لینے والے کسٹمر کو پتا نہیں اور ساری مرغیوں میں اس کو بھی ملا دیا، بکرا مر چکا تھا، گوشت لینے ایک عام انسان گیا، کسی کو پتا نہیں، کاٹ کے گوشت دوسرے گوشت میں ملا دیا، اب آپ نے دے دیا گوشت بیچنے والا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور کپڑا خرید رہا ہو، ہر چیز میں جو ہے آدمی اگر ذرہ برابر الٹا کام کرے تو وہ خیانت ہی ہے۔ لہذا صرف جو ہے مال کے معاملے میں ہی خیانت نہیں، ہر چیز میں خیانت ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، ادھر ادھر نہ جھانکیں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمارے اندر جو بتائی گئی یہ چیز تو نہیں، اگر ہے تو خدا را دنیا میں ہی تلافی کر لیں، جس کا جو مال ہے یا جو چیز ہے اس سے معافی مانگ لیں، اس کو ادا کریں، تاکہ جو ہے قیامت اور قبر کے وبال سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من